نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز ناظرین، قربانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ قربانی کیا چیز ہے؟ در حقیقت قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی تھی، لیکن بالخصوص اس قربانی کو جس خاص واقعے کی طرف منسوب کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص قربانی ہے جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے امتحانات میں ڈالا اور مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں 100% کامیاب ہو گئے۔ مختلف قسم کے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے، گھر چھوڑنا پڑا، اپنے آپ کو آگ میں پیش کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑا، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑا۔ سارے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے انتہائی سخت امتحان تھے، لیکن ان تمام امتحانوں میں سے سب سے سخت ترین جو امتحان تھا وہ میری نظر میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے والا امتحان تھا۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، اپنی جان پہ انسان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد پہ آنے والی مشکل انسان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے امتحان میں آزمایا؟ 80 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ملی، اللہ سے التجا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی، 86 سال کی عمر میں اللہ نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ بیٹا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر، جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، اور پھر وہ بچہ پروان چڑھتے 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 جب اس قابل ہوا کہ وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑنے لگا، فلما بلغ معه السعی، قرآن کریم نے اس بچے کی عمر کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنے والدین کے دل میں کھب جایا کرتا ہے۔ سارے دن والدین کام کاج کرتے ہیں، والد سارا دن مشقت برداشت کرتا ہے، شام کو جب گھر آتا ہے اور بچہ دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ جاتا ہے، باپ کی گود میں بیٹھتا ہے، باپ کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت کی انتہا والی عمر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس عمر کو اسماعیل پہنچ گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم کو میں نے خلیل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ میرے سوا کسی اور کی محبت ابراہیم کے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت آئے گی، قربان کر دے گا، اولاد کی محبت آئے گی، قربان کر دے گا، جان کی محبت آئے گی، قربان کر دے گا۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے دیکھو اگر بیٹے کی محبت آئے گی اللہ کی محبت کے مقابلے میں تو ابراہیم اس کو بھی قربان کر دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک رات خواب دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم اپنی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کر دیجیے۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، بیدار ہوئے اور صبح اٹھ کر
100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اگلا دن ہوا، پھر رات کو سوئے، پھر خواب آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز کو قربان کر دیجیے۔ دوسرے دن پھر اٹھے، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ تیسری رات ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ملا، ابراہیم ہم چاہتے ہیں کہ تیری سب سے پیاری جو چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کائنات میں مجھے اسماعیل سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ سوچا نہیں، فکر میں پڑ نہیں گئے، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے حکم کو خوشی سے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا میرے بیٹے کو تیار کیجئے، میں اسے جنگل میں لے کے چلتا ہوں مالک سے ملانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اسماعیل کی نوک پلک کو سنوارا، اس کے چہرے کو دھویا، اس کی زلفوں کو سنوارا، تیار کر کے بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ رخصت کیا۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے، شیطان راستے میں آ گیا، آ کر کہنے لگا ابراہیم کبھی خواب کی بنیاد پہ کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں بچہ ملا تھا، اسے بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا، ساری زندگی پچھتائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مردود بھاگ جا، میں اپنے رب کے حکم کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ وہ شیطان مردود چلا وہاں سے ہاجرہ کے پاس، انسانی شکل کے اندر پہنچا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے لگا ہاجرہ ابراہیم کہاں پہ ہیں؟ فرمایا ابراہیم تو اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف گئے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے آج ابراہیم اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا۔ تو ہاجرہ نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ اور باپ ہو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو اسماعیل جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسے اس کے رب کی طرف سے حکم یہی ملا ہے۔ تو اماں ہاجرہ نے فرمایا اگر رب کی طرف سے حکم ملا ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل بھی ہو جائیں تو اب کے نام پہ ان سب کو قربان کر دوں گی۔ مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے کہ ابراہیم مجھے بتاتے، میں ابراہیم کے ساتھ جاتی جنگل میں، میرے سامنے بچے کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلائی جاتی اور میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی پروردگار ہماری اس قربانی کو تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ شیطان نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گیا جس عورت کے جذبات جی ہوں گے کائنات میں کوئی انسان انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ جی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر چلے جنگل میں، اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور چھری گردن پہ چلاتے ہوئے اللہ کے سامنے التجا کرنے لگے پروردگار اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ چکی تھی، اگر تو مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو چکا تھا، آج تیرے نام پہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اگر میرا امتحان لینا مقصود تھا تو پروردگار مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی، اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا دے کر بھیجا، چھری کے نیچے مینڈے کو رکھا گیا، اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلتی ہے، ابراہیم خوشی سے اچھل پڑتے ہیں کہ میری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی۔ اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تیری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، ہم نے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، ہم نے اس گردن کو کٹانا نہیں تھا، ہم نے تو تجھے آزمانا تھا، ہم نے کائنات والوں کو بتانا تھا کہ ابراہیم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر اس کا بیٹا بھی آئے گا تو ابراہیم اس کی گردن پہ چھری چلا کر اسے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تجھے بدلہ دیں گے۔ پروردگار کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا قیامت تک تیری سنت یاد رہے گی، اور جو انسان قیامت تک قربانی کرتے رہیں گے اس میں ابراہیم اور اسماعیل کا حصہ بھی پڑتا رہے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور پیش کیا۔
اللہ نے ہم پہ احسان کیا. اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا اپنے بیٹوں کی گردن پہ چھری چلا دو, اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. نہیں, اللہ نے ہم پہ کرم کرتے ہوئے فرما دیا تم ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کے گردن پہ اللہ کی رضا کی خاطر چھری چلا کر قربانی کر دو گے, اسے اللہ تمہاری نجات, تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا کر تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سوال کیا گیا فما لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرما دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا فالصوف یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھیڑ ذبح کرتے ہیں, ہم دمبا ذبح کرتے ہیں, ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ ان کے جسم پہ تو اون ہوتی ہے. فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر, قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو جانور ذبح کرنے اور قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی ہے, شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے, بھائی قربانی پہ اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں تو تم کسی غریب کو دے دو, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی بیوہ کی مدد کر دو, کسی یتیم کی مدد کر دو. ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہر نیکی کا ایک مقام, ایک مرتبہ, ایک موقع ہوا کرتا ہے. اس موقع پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کرنا ہے, قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا, اس کا خون, اس کے بال, اس کے کھر, اس کے سینگ وہ لائے جائیں گے اور انسان کے نامہ اعمال کے اندر, نیکیوں والے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. اس لیے اپنی دلی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ, جب قربانی کا وقت ہو تو قربانی کے پاس حاضر ہوا کر, اس لیے کہ جوئیں قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر قربانی کا یہ جانور, اس کا خون, اس کا گوشت کل قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر تیرے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا. سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب صرف آل بیت کے لیے, آپ کے خاندان والوں کے لیے, یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثواب میرے آل بیت کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی مسلمان اور ایمان والے کو بھی یہ ثواب ملے گا. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضحی طیبۃ نفسہ محتسبا فاضحیتہ کانت حجابا من النار, جو شخص قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ, یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے بچنے کا, جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. دو چیزیں ضروری ہیں قربانی کے اندر. نمبر 1 خوش دلی کے ساتھ, یہ نہیں ہے تنگ دل ہو کر پتہ نہیں کیا سر پہ مصیبت پڑ گئی ہے, یار مہنگائی بہت ہے ہم قربانی کیسے کریں. بھائی مہنگائی صرف قربانی کے لیے نہیں ہے, ہر چیز کے لیے مہنگائی ہے. پٹرول مہنگا ہوا, کسی نے بند نہیں کیا, گاڑی چلانا بند نہیں کی. چینی مہنگی ہوئی, کسی نے کھانا بند نہیں کی. آئل مہنگا ہوا, کسی نے کھانا بند نہیں کیا. ہر چیز جب ہم استعمال کرتے ہیں, قربانی کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی ہے اس لیے ہم قربانی نہیں کرتے. یہ شیطان کی طرف سے, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان کا یہ کام ہے کہ شیطان انسان کو محتاجی سے ڈراتا ہے. جب نیکی کا کام ہوتا ہے تو پھر ڈراتا ہے بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اور جب اپنی عیاشی خواہشات کو پورا کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر شیطان انسان کو اس کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو قربانی یہ ایک عام ترین فریضہ ہے, بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر رہے, ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اور پھر آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 جانوروں کی قربانی فرمائی تھی. 63 جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا اور باقی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز بھی پڑھیے، آپ قربانی بھی کیجیے۔ جیسے نماز کا حکم قرآن کے اندر، زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر، اسی طریقے سے قربانی کرنے کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں، کیونکہ یہی قربانی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ ہر ایسا شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد اپنی روزمرہ ضروریات کے علاوہ اس کے پاس کسی بھی قسم کا اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ تقریباً اپنی ضروریات سے، روزمرہ ضروریات سے زیادہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو تقریباً 90,000 تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جس کے پاس اپنا گھر ہے، گھر کے علاوہ اس نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہے، ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات سے زیادہ اتنا مال کسی بھی قسم کا انسان کے پاس ہے جو 90,000 تک اس آج کے ریٹ کے مطابق اگر پہنچ جاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے آقا علیہ السلام کے سچا امتی ہونے کا ثبوت دے کر اپنے لیے اس کو نجات اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔